السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سیز۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم نے جو انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے، اس کے لیے 25 یا 30 لڑکے اناؤنس ہونے تھے، وہ اب تک ہوئے نہیں۔ لیکن جو آج خبر یہ آئی کہ محمد عامر اور حارث سہیل نے منع کر دیا ہے انگلینڈ جانے سے۔ انہوں نے شاید کوئی نجی مصروفیات کی وجہ سے منع کیا، عامر نے بھی اور حارث سہیل نے بھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی میں وہ بات نہیں کر رہا کہ ہو سکتی ہیں ضرور مصروفیات ہوں گی لوگوں کی، عامر کی بھی ہو سکتی ہیں، حارث سہیل کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو حارث سہیل کا جو مصروفیات ہیں وہ ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا نہیں ہے۔ جو انہوں نے اپنی پریس ریلیز بتائی ہے، عامر کا جو ریزن ہے وہ آئی تھنک ایک جینون ریزن ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پلیئر اگر وہ ریزن ہے تو اس میں وہ نہیں چاہتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں کسی پلیئر کے لیے بات نہیں کر رہا، میں صرف آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں پلیئر سے جو کھیل رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عامر نے بھی اور وہاب ریاض نے بھی ٹیسٹ کرکٹ سے منع کر دیا۔ کیوں اتنی زیادہ باتیں ہوئی؟ ہر کرکٹر نے یہ بات کی، ہر ایکس کرکٹر نے یہ بات کی، بڑے بڑے جو ہمارے نام ہیں ان سب نے یہ بات کی کہ ایون جو پاکستان ٹیم کے جو بولنگ کوچ ہیں وقار یونس، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عامر اور وہاب ریاض کو ابھی کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے ابھی ان کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے اور آپ لوگ ابھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو کیوں منع کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ ابھی اگر میں عامر کی بات کروں، وہ ابھی 27 سال کا ہے۔ اگر میں وہاب کی بات کروں، وہ بھی میرے خیال 33-34 سال کا ہے، لیکن وہ سٹل اچھی تیز بالنگ کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ریسٹ لینے کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ لوگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ میں نے جو اپنے پرانے پلیئرز دیکھے ہیں، میں نے کیا سب نے دیکھے ہیں کہ ان کو انجریز بھی ہوتی تھی، ان کو پرابلمز ہوتی تھی کھیلنے کے لیے، فیملیز پرابلم بھی میں نے دیکھی ہیں، لیکن وہ کھیلے ہیں، آ کے وہ کھیلے ہیں۔ انہوں نے پاکستان دیکھیں، پاکستان سے جب آپ کا نام بنتا ہے نا، ایک بہت بڑا نام آپ بنتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہیں۔ آپ بہت سی چیزیں چھوڑتے ہیں پاکستان کے لیے۔ یہ بات صحیح ہے جی، اگر کوئی کسی پلیئر کو بھی کوئی پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں جانا، لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا نام بننے کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کھیلتے ہیں، پاکستان کی پرفارمنسز دینے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے جو پرانے پلیئر ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نام بنے ہیں، ایسے نہیں بنے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 9 فروری کو، اور میں نے پی ایس ایل، سب کو پتہ ہے میں پی ایس ایل پہ ٹی وی چینل پہ بیٹھتا ہوں، اے آر وائی پہ، وہاں پہ میں نے آئی تھنک 9 فروری کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اور 20 تاریخ سے آئی تھنک 20 تاریخ سے پی ایس ایل اسٹارٹ ہوا، جو ابھی ختم ہوا، تو 10-11 دن ہوئے تھے ابھی والد صاحب کو ڈیتھ ہوئے ہوئے۔ میں تو ابھی سنبھل بھی نہیں سکا تھا صحیح طریقے سے، لیکن میں پھر بھی بیٹھا جا کے، کیونکہ آپ کی نوکری ہے، آپ کو جاب کرنی ہے، جو زندگی میں جو مشکلات ہے یا صورتحال ہے اس سے فائٹ کرنی ہے آپ نے۔ مجھے بھی بڑا افسوس تھا، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور بندہ ہوتا، وہ نہ بیٹھتا پی ایس ایل میں، وہ منع کر دیتا، لیکن میں بیٹھا کہ نہیں ٹھیک ہے، جو حالات جو دنیا میں جو سسٹم بنا ہوا ٹھیک ہے، فارورڈ ہونا ہے، اب آگے چلنا ہے، جاب کرنی ہے۔ تو یار کچھ تو سوچو پاکستان کے لیے۔ جس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی سے منع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے میں نہیں کھیل رہا، جس کا دل کرتا ہے میں صرف ٹیسٹ کھیلوں گا، جس کا دل کرتا ہے میں صرف ون ڈے کھیلوں گا۔ اور بھائی کچھ چیزیں پاکستان کے لیے بھی سوچنی پڑتی ہیں۔ اس طرح کوئی بڑا نام نہیں بنتا بھائی، اس طرح صرف یہی ہے کہ اپنی مرضی سے کرکٹ کھیلو گے، اپنی مرضی سے گھر چلے جاؤ گے، بس پرفارمنس کرو گے، ٹھیک ہے، نام کوئی نہیں بنتا اس طرح۔
اب میں تو ایک چیز بولتا ہوں اب سلیکٹرز کو کہ پلیز اب ان چیزوں کو دماغ میں رکھیں آپ. یہ کوئی گھر کی ٹیم نہیں ہے, یہ پاکستان کی ٹیم ہے بھائی. پاکستان اگر آپ کو اتنے پیسے دیتا ہے کھیلنے کے لیے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ پاکستان کے لیے بہت سی چیزیں چھوڑنی چاہیے اور چھوڑنی پڑتی ہیں. ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ابھی سوشل میڈیا میں کہ منع تو دوسرے پلیئرز بھی کرتے ہیں, ان کے پلیئرز بھی ایکسکیوز کر لیتے ہیں, اگر کوئی فیملیز پرابلم ہو سب کچھ ہے کرتے ہیں, منع کر دیتے ہیں. میں مانتا ہوں, میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ہمارے پلیئرز بھی اگر منع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کم از کم ہمارے پلیئرز کو یہ سوچنا چاہیے. اب باہر کے جو پلیئرز ہیں, آپ نے کبھی کتنی دفعہ آپ نے سنا کہ ویسٹ انڈیز کے پلیئرز نے منع کر دیا, کتنی دفعہ آپ نے سنا بنگلہ دیش کے پلیئرز نے منع کر دیا, کتنی دفعہ آپ نے سری لنکا کے پلیئرز کا سنا, کتنی دفعہ آپ نے اوروں کا سنا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے زیادہ تر یہی سنا ہوگا کہ آسٹریلیا کے پلیئرز نے منع کر دیا, انگلینڈ کے پلیئرز نے منع کر دیا, ٹھیک ہے فلانے نے منع کر دیا. دیکھیں بات ایک دماغ میں ایک چیز رکھیں, ہمارے ملک کا کلچر ان کے ملک کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. وہ شروع سے ہی اسی کلچر میں چل رہے ہیں. وہاں پڑا ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یار اگر کسی کو فیملی پرابلم ہے, کسی کو کچھ ہے, تو آپ اس کو ڈسٹرب مت کریں, آپ اس کو ریلیز کر دیں, جانے دیں. یہاں تو انگلینڈ کے ٹور پہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی لڑکا کا ٹور پہ گیا ہوا, وہاں اگر اس کو کوئی پرابلم وہ کہہ دیتا ہے میں نے گھر جانا ہے, میں ریلیکس نہیں ہوں, مینٹلی اپسیٹ ہوں, اس کو جانے دیتے ہیں. اگلی سیریز میں وہ ہوتا ہے وہاں پہ. یہ دیکھیں کلچر کے حساب سے بات کریں. آپ لوگ سارے کہہ تو دیتے ہیں دوسرے اس طرح کرتے ہیں, تو بھائی آپ کا کلچر اور ہے, اور دوسرے اگر اس طرح کرتے بھی ہیں تو ان کی جگہ اگر وہ دوسرا پلیئر بھی آتا ہے تو ان کے پاس بیک اپ میں پلیئرز ہیں. ہمارے پاس بیک اپ میں پلیئرز نہیں ہیں. اگر ہمارا ایک پلیئر چھوڑ دے گا, اگر میں مثال کی تو بات کرتا ہوں جی عامر اگر ون ڈے کرکٹ میں نہیں کھیلتا تو آپ لوگ ہی سارے بات کریں گے کہ عامر نہیں کھیل رہا تو ہماری بالنگ ویک ہو گئی ہے. آپ لوگ سارے بولیں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارے پاس بیک اپ ہو نا تو ہم یہ بولیں ٹھیک ہے جی 5 لڑکے منع کر دیں اپنی مرضی سے, اگر ان کو کوئی مصروفیات کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس بیک اپ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس پرابلم ہے, پلیئرز نہیں ہیں. اتنا بڑا ٹور ہے, سب جو پورے ہی ہیں سارے, تو اتنے بڑے ٹور پہ تو کچھ سوچو یار. اب حارث سہیل نے جی جو میں نے پریس ریلیز پر لی ہے اس کی نجی مصروفیات ہیں, اب ہوں گی, لیکن مجھے نہیں سمجھتا کہ یا تو کرکٹ بورڈ کو بتانا چاہیے کہ بھائی کیا مصروفیات ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جا نہیں پا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اتنی زیادہ کوئی مشکلات نہیں تھی تو حارث سہیل کو انگلینڈ جانا چاہیے تھا. اور ایک چیز میں چیف سلیکٹر جو ہے مصباح الحق صاحب یا پاکستان کرکٹ بورڈ سے یہ بولنا چاہتا ہوں. دیکھیں یا نسیم شاہ بھی ہے نا آپ کے سامنے, نسیم شاہ بھی ہے نا, ان کی بھی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. وہ آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو معذرت اگر میں غلط بولا, تو آئی تھنک وہ آسٹریلیا کے ٹور پہ تھے, تو ان کی بھی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, وہ تو نہیں آ سکے. انہوں نے کیا بولا, ان کے دماغ میں یہی تھا نا کہ میں آ سکتا تھا نا واپس, لیکن شاید انہوں نے یہ چیز سوچی نہیں پاکستان پہلے. ان کو افسوس بھی ہو, وہ بیچارہ رویا بھی بہت زیادہ کہ میں اپنی والدہ کے پاس نہیں جا سکا. تو کچھ چیزیں آپ کو پاکستان کے لیے چھوڑنی پڑتی ہیں. چیف سلیکٹر کو اور احسان مانی صاحب کو یہ چیزیں اب نوٹ کرنی چاہیے. سلیکشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سوچیں, دیکھیں ان چیزوں کو. جو پاکستان کے لیے واقعی کھیلنا چاہتا ہے آپ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں, جو نہیں کھیلنا چاہتا آپ ان لوگوں کو سلیکٹ مت کریں. مصباح الحق صاحب جو چیف سلیکٹر بنے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنے کرکٹ کیریئر کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کو 100% مشکلات آئی ہوں گی, انہوں نے چھوڑی ہوں گی پاکستان کے لیے. وقار یونس صاحب کے پاکستان ٹیم کے بولنگ کوچ ہیں, ان کی زندگی میں بھی کھیلتے وقت بڑی مشکلات آئی ہوں گی, انہوں نے چھوڑی ہوں گی. آپ بے شک ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں انہوں نے چھوڑی یا نہیں چھوڑی. پاکستان کے لیے آپ کو, پاکستان سے اگر آپ کھیلنا ہے, پاکستان سے آپ کو لوگ پہچانتے, دنیا پہچانتی ہے. آپ کو پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. میں نے نسیم شاہ کی کتنی بڑی مثال دی ہے, اس سے بڑی پرابلم تو کوئی نہیں ہو سکتی نا.
نسیم شاہ سے بڑی پرابلم تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. وہ بیچارہ پھر بھی وہاں رکا رہا کہ نہیں میں نے پاکستان کھیلنی ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے لڑکوں کو کہ ہمیں ضرورت ہے ابھی پاکستان کی. ہم جتنی زیادہ پاکستان کی ہیلپ کر سکے ہمیں کرنی چاہیے. لیکن لڑکے میرے خیال ہے سوچتے ہی نہیں. انہوں نے شاید مذاق بنایا ہوا ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہماری مرضی, ہم آ جائیں گے جس ٹائم بھی, ہماری مرضی جس ٹائم نہیں کھیلنا نہیں کھیلیں گے, ہمیں کیا پرابلم ہے. اور الٹا آگے سے یہی ہوتا ہے, ہمارے جو سلیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں. وہ بھی آگے چل کے ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. وہ بھی نہیں سوچتے کہ بھائی اگر انہوں نے ہمیں منع کیا تو ہم آگے سلیکٹ نہیں کریں گے. اور ایک چیز آئی تھنک کچھ پلیئروں کے ساتھ پہلے ایسے ہو بھی چکا ہے. اگر انہوں نے منع کیا ہے تو اس کے بعد وہ سلیکٹ ہی نہیں ہوئے, تو پھر انہوں نے بھی آئی تھنک عمران فرد کی اگر میں بات کروں, عمران فرد نے بھی آئی تھنک اس نے کسی سیریز کے لیے منع کیا تھا. پورے پاکستان کو پتا کہ عمران فرد کی جو وائف ہے ان کی طبیعت اسٹل ابھی تک ٹھیک نہیں ہے, بہت زیادہ خراب ہے. تو انہوں نے بھی ایک ٹور کے لیے منع کیا, تو اس کے بعد تو ان کو بالکل باہر کر دیا ٹیم سے. یا پھر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ جب انہوں نے بولا تو پھر آپ نے اس کو منع کر دیا, اس کے بعد اس کو سلیکٹ ہی نہیں کیا. تو جب یہ منع کر رہے تو پھر ان کو بھی اب سلیکٹ نہ کریں. سب کے لیے پھر ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران فرد نے اس ٹائم اس وجہ سے منع کیا کہ اس نے پاکستان کو پہلے نہیں رکھا, پاکستان کو اس کی ضرورت تھی, اس نے فیملی میٹر سامنے رکھا تو اس نے منع کر دیا, اس کے بعد سلیکٹ نہیں ہو, تو پھر یہ لوگ بھی سلیکٹ نہیں ہونے چاہیے. ان کو بھی پھر آپ لوگ یہ بولیں کہ جی پاکستان سب سے پہلے. اگر آپ لوگ پاکستان کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی آگے چل کے سلیکٹ نہیں کریں گے. یہ مصباح الحق صاحب کو دیکھنی چاہیے یہ چیز. میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حالات ہیں پلیئروں کے, جو بھی ان کے گھر کے حالات ہیں, اگر ایسے حالات نہیں ہیں, بہت زیادہ پریشانی والے نہیں ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو پاکستان ٹیم کے ساتھ جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو ضرور جانا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو پاکستان ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.